کہ الیکشن کمیشن کو اپنی مرضی کے ججز مل گئے ہیں. تو اگر اس طرح کے ججز مل گئے ہیں تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹیں ہیں جیسے پہلے فارم 47 جعلی دے کر چھین لی گئی تھی, پھر تو ٹریبیونل کے اندر انصاف بھی نہیں ہو سکے گا. کیونکہ الیکشن کمیشن اگر آپ بولیں تو الیکشن کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ دھاندلی, الیکشن کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ اینٹی عمران خان, الیکشن کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی دشمنی. اور یہ ثابت ہوا جب کیس چلا مخصوص نشستوں کا, تو وہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول یہ ججز نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ حیرت انگیز طور پہ اس طرح کا تھا کہ لگتا تھا کہ وہ ایک پارٹی کے طور پہ شریک ہے جو نہیں چاہتی کہ ان کی مخالف پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ سیٹیں مل جائیں. تو ابھی بھی ان کا یہی رول ہے. 7 مرتبہ وہ بیٹھے, انہوں نے آپس میں میٹنگز کی ہیں, بار بار ملاقاتیں کی ہیں, ان کو صرف ایک حکم نامے پر عمل کرنا ہے. یہاں ایک منشی سے زیادہ کردار ان کا نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ کے 8 ججز نے جو ہے وہ متفقہ طور پہ ایک فیصلہ دے دیا ہے. ان 8 ججز کے فیصلے پر عمل درآمد کی بجائے وہ ایک کے بعد ایک میٹنگ, ایک کے بعد ایک میٹنگ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی حیران کن بھی ہے اور پریشان کن بھی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرے گی اور عمل نہیں ہوگا. مجھے یاد ہے نواز شریف نے ایک دور میں کہا تھا کہ یہ انسانوں کی بستی ہے, یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے کہ یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک فیصلہ کرے اور اس کے اوپر آپ عمل درآمد نہ کریں. آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا. اس کے نتیجے میں ایک وزیر اعظم کو گھر جانا پڑا تھا. تو یہ نواز شریف صاحب کی ایکسٹریم پوزیشن تھی افتخار چودھری صاحب کے دور میں. لیکن اب جب قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا دور ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ آ چکا ہے, تو بطور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ مکمل طور پہ ناکام رہے کہ اپنے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے پر عمل درآمد کروا سکیں. اور مجھے اس کی بظاہر وجہ یہ لگتی ہے کہ وہ فیصلہ کیونکہ خود اس فیصلے سے اختلاف رکھتے تھے, تو اس لیے شاید وہ عمل درآمد یا کروانا نہیں چاہ رہے یا پھر وہ عمل درآمد نہ ہوتا ہوا دیکھ کر اسے برداشت کر رہے ہیں. ایک اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے صحافیوں سے ملاقات کی اسلام آباد میں. اچھا, اس حوالے سے جو ہے وہ نارملی باتیں وہی ہوئی جو پہلے بھی ہو رہی تھی. میں نے 1-2 صحافیوں سے رابطہ کیا, میں نے ان سے پوچھا, سمر باز صاحب سے میری بات ہوئی, میں نے کہا مجھے بتائیں کہ ایکچولی تھا کیا. انہوں نے کہا جی روٹین کی وہی ساری چیزیں جو مولانا صاحب پہلے کہہ رہے تھے. مولانا صاحب نے آئین کے آرٹیکلز بتائے جناب کہ یہ بہت پرابلم ہو گئی تھی جب حکومت یہ لے کر آ گئی ترمیم ہمارے پاس, تو ہم نے کہا جی یہ چیزیں تو اب نہیں کر سکتے. اس کے بعد زرداری صاحب نے اور طرح سے منت کی, شہباز شریف صاحب نے اور طرح سے کی, یوسف رضا گیلانی صاحب نے اور طرح سے کی, بلاول نے اور طرح سے باتیں کی. مولانا صاحب نے وہی باتیں بتائی جو پہلے میڈیا میں رپورٹ ہوئی تھی. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا ایکچولی مولانا صاحب کہنا کیا چاہتے تھے, کوئی ایسی بات جو انہوں نے ہٹ کے کہی. انہوں نے کہا جی مولانا صاحب نے یہ بتایا کہ جو ان کا اپنا گھر ہے نا بھائی, جہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں ڈی اے خان, انہوں نے کہا جی وہاں پہ مسلح افراد گشت کر رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں کر رہے ہیں, اور وہ ایسے ہیں کہ راکٹ لانچر اور کلاشن کوفے لے کے جو ہے وہ میرے گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں. اس قسم کی باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہو چکی ہے اور اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں, اور اس پہ وہ ریاست اور ریاستی اداروں کو ذمہ دار قرار دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں خاص طور پہ ان لوگوں کو الیکشن ہروایا گیا جو لوگ حالات کو بہتر کر سکتے تھے یا ٹھیک کر سکتے تھے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب ایکچولی ریاستی پالیسیوں پہ تنقید کر رہے تھے اور اپنے اوپر جو ان کو خطرات ہیں ان خطرات سے بھی انہوں نے میڈیا کو آگاہ کیا کہ وہ کتنے دباؤ میں ہیں اور ان کے اوپر کس قسم کے خطرات موجود ہیں اس وقت.